فضائل و مصائب اہل بیت بیان فرماؤ۔ آؤ جی بسم اللہ۔ ہاں جی ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف فرمائے کربلا والوں کی ذات پہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے سے، آپ کی بھی اجازت ہے اگلے محلے والوں کی، آج اجازت ہی نہیں دے رہے ہو۔ آل محمد کا خالق کے ذکر کے صدقہ میں، ان ایام کے صدقہ میں، ان راتوں کے صدقہ میں، آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں اور جن کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، ہمارے بزرگ قبلہ الطاف شاہ صاحب مریض ہیں، علی شاہ صاحب کی والدہ مریض ہیں، اور یہ ایک بچی کے لیے ہمیں دعا کا کہا گیا ہے۔ مالک تمام کو حضرت سید الساجدین علیہ السلام شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں اور بالخصوص جن کے حکم دیا گیا ہے پیر راشد شاہ صاحب اور جن کے نام اون شاہ صاحب نے بھی لیے ہیں، تمام کو مالک زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان اس معاشی بدحالی کے زمانے میں بے روزگار ہیں، سید الساجدین علیہ السلام کے صدقہ میں امام زمانہ ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جتنے عزادار اس بدحالی کے دور میں بھی بے گھر ہیں، سید الشہداء کی عزا کے لیے سیدہ ان کو اپنے گھر عطا فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحومین ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، پیر تسلیم شاہ صاحب، علی شاہ صاحب کی اہلیہ، میری ملت کے شہداء، آپ کی مرحومین، سب کے درجات میرا مولا مزید بلند فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پہ بھی ذکر حسین منعقد کیا جا رہا ہے، تمام ذاکرین، علماء، ماتمی، عزادار، امام بارگاہ، شبیہات کی مولا حفاظت فرمائے۔ بھائی جان کو مولا اور عزت ترقی عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو میرا مولا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہو مالک صحت سلامتی اور زندگی مزید عطا فرمائے۔ وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میلا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی محترم عزت والے عزادار سردار جو مسلسل آج 5واں دن ہے، اب میری کجمج بیانی کو سماعت فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا اسی میں سفر کریں گے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھنی ہے، پھر اسی کا طواف کرتے رہنا ہے۔ حیدرآباد تھل سے سجاد بھائی ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آغا جی، بابا بھولے شاہ جی، آپ سردار عزادار سب کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مالک آپ کی پیر امجد شاہ صاحب، مولا جان سردار عزادار دعائیں قبول فرمائے۔ اس آیت میں اس خالق لم یزل اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا، صرف قرآن میں قرآن کی بات کی ہے۔ فائدے بتائے ہیں کہ قرآن کر کیا سکتا ہے، توجہ تھوڑی ہے۔ آپ کے ماحول تو خود سیٹ کرنا پڑے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ میں آپ کو واہ کروں جو قرآن سمجھ کے بول پڑے ہو میرے ساتھ۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن سے جتنا بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے،
شفا بھی ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ یوں پوری داد ملتی ہے، یہ والے بڑے لوگ ہیں جی۔ قرآن اعلان کر رہا ہے میں رحمت بھی کرتا ہوں، شفا بھی دیتا ہوں، لیکن ایک طبقے کو، مومنین کو۔ ہاں اب آپ بول پڑے میرے ساتھ۔ یہ ڈسپرین، پیناڈول، یہ پین کلر ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں نا سر درد، جسم درد کے لیے، تو اس کے اوپر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا کہ یہ اس کو شفا دے گی، اسے نہیں دے گی، جو بھی کھائے گا شفا مل جائے گی۔ لیکن قرآن کا اعلان ہے میں بس مومن کو شفا دوں گا۔ کتنے اچھے لگتے ہیں وہ بندے جو قرآن فہمی رکھتے ہیں، اچھے لگتے ہیں وہ بچے جوان جو قرآن کو سمجھ جائیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایک طبقے کو شفا دیتا ہوں، مومنین کو۔ ظالم میرے قریب مت آئے، اسے گھاٹا ملے گا، خسارہ ملے گا۔ یعنی قرآن نے دو طبقے بتائے ہیں، 72-73 قرآن نے نہیں بتائے۔ قرآن کہتا ہے یا بندہ مومن ہوتا ہے، نہیں تو ظالم ہوتا ہے۔ جو پہنچ گئے ہو انہیں میں دل سے واہ واہ کہہ رہا ہوں، جو ابھی تیاری میں ہو کہ کب جعفر کے ساتھ بولنا ہے۔ آپ کو واہ واہ صاحب۔ قرآن مومن کو شفا دے رہا ہے۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن، میں بتاتا ہوں۔ جہاں تک حسین کے پاک نانا کی رسالت ہے، یار آپ کی اتنی داد کافی ہے میرے لیے۔ آج بارش بھی ہوئی ہے، سارا دن ماتم، عزاداری، جلوس، زلجنا، سب کچھ آپ پھر اتنے ذاکرین علماء کرام یہاں خطاب فرما رہے ہیں، بس اتنا مسکراتے رہنا۔ آج میرا دل لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ، تکلیف دینی نہیں آپ کو، جہاں دل کرے بول پڑنا۔ جہاں تک سرکار مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے۔ اور خوش ہو جائے وہ بندہ جو محمد کی رسالت کی حد ڈھونڈ رہا ہے۔ میں بتاؤں کہ کتنی بڑی رسالت ہے۔ حد کیا ہے حسین کے نانے کی رسالت کی؟ رحمت للعالمین۔ ماتمی مصطفیٰ کو سلام کرے تو ہمارے کلیجے میں برف اتر جاتی ہے۔ عالمین حد ہے حسین کے نانے کی رسالت کی۔ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ عالمین بڑا کتنا ہے، بولو گے تو دل لگ جائے گا۔ کتنا بڑا ہے عالمین بتاؤں، وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں وہ تھکے تھکے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے کیا کہنے میرا بچہ؟ ایک باری ہاتھ اونچے سارے جوانہ دے بھجن مہربانی، ہاتھ اونچے 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 مہربانی۔ حیدری کیا کمال کے لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے شام کے وقت، کتنی روحانیت اور برکت کا نزول ہو رہا ہے۔ ہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، ادھر 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 نہ کرنا نہیں 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 نہیں، جذبات ہوتے ہیں۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے وہاں تک مصطفیٰ کی رسالت ہے، اور جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب کے شفا کے دامن میں گنجائش ایک طبقے کے لیے ہے۔ پہلے بول پڑا کرو، اگلی بات تو بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ ہے اتنی بڑی کتاب لیکن شفا کے دامن میں گنجائش ایک طبقے کے لیے رکھتی ہے، مومنین کے لیے۔ قرآن کافرین کو شفا نہیں دیتا، منافقین کو شفا نہیں دیتا، مشرکین کو شفا نہیں دیتا۔ وہ اعلان کر رہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں۔ بھرا ہوا پنڈال ہے، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اعلان جعفر کر رہا ہے چلو میں تمہیں کربلا لے کے چلوں، اگر وہاں میرے جملے کی تصدیق ہو جائے تو پھر دعا دے کے آنا، ورنہ زبان کاٹ کے میں آپ کو دے دوں گا۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، اس کے شفا میں ایک طبقے کے لیے شفا ہے۔ آج بھی کربلا کی دھرتی پر اکبر کے پاک بابا نے اعلان کیا ہوا ہے، او دنیا والو، جو شفا قرآن میں ہے
وہ حسین کی مٹی میں ہے۔ اب تو بول پڑو، حیدر۔ نہیں مزہ نہیں آیا، ہاتھ اٹھاؤ مہربانی کرو جو جوان ہو، ہاتھ اونچے، حیدری۔ آپ کو واہ واہ ہے، یہ جو ہاتھ باوجی اٹھ رہے ہیں یہ کتنے قریب تھے حسین علیہ السلام کے۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، اس سے زیادہ داد نہ دینا، اس سے کم بھی نہ کرنا۔ معیار آپ نے خود بنایا ہے، اپنے معیار کو قائم خود بندہ رکھتا ہے، بس اس سے زیادہ مانگوں گا نہیں، اس سے کم لوں گا بھی نہیں، میں بات سے بات کرتا ہوں گا۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے، جبکہ مٹی میں شفا نہیں ہوتی۔ انسان میں 4 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، ہوا، پانی، آگ، مٹی۔ 2 میں بیماری ہے، 2 میں شفا ہے۔ آپ نہ ہوتے تو یہ چپ کر گئے تھے۔ مولا آپ کو زندگی والا بیٹا دے آشیش شاہ جی، تو آپ جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں، اور جو مانگنے آئے ہو لے جاؤ گے، یا کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ حسین حسین ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 2 میں بیماری، 2 میں شفا۔ پانی اور ہوا میں شفا ہے، آگ اور مٹی میں بیماری ہے۔ بچے کا پیٹ بڑا ہوا ہے، رنگ پیلا ہے، گال پچکے ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، چڑچڑاپن ہے، روتا بہت ہے، ضد بہت کرتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر سب سے پہلے ماں سے پوچھتا ہے یہ مٹی تو نہیں کھاتا؟ بچے ہو کر ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو نا، بڑے لوگ ہوں گے سرکار آپ۔ میں چلو ادھر دیکھ لوں، یہ تو اچھا بول رہے ہیں میرے ساتھ، میں بار بار ادھر کیوں دیکھوں؟ حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ مجھ اکیلے کو کافر نہ کرو، کبھی خود بھی بولو کلہ جعفر کافر نہیں۔ جس چھت پہ علم ہے سب کو کہتے ہیں، چلو ہمیں ذرا کھل کے کہہ لیتے ہیں، دبے لفظوں میں آپ کو بھی کہتے ہیں کافر ہیں کافر ہیں کافر ہیں۔ بھائی کیوں کافر ہیں؟ حضرت مختار سقفی جب ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے، زنجیر ہیں، توق ہے، بیڑیاں ہیں، اکیلا علی کا شیعہ ہے، دربار بھرا ہوا ہے اس کے چمچوں کرچھوں سے، جلاد اسی کے، تلواریں اسی کی، لشکر اسکر اسی کے، خزانے اسی کے، تخت پر وہ بیٹھا ہے۔ بس یوں حضرت مختار داخل ہوئے، ابن زیاد وہیں سے مختار کو دیکھ کے بولنے لگ گیا، تو علی کا شیعہ ہے، تو کافر ہے، تو اسلام سے خارج ہے، تو مشرک ہے، تو زندیق ہے۔ وہ تانے دے رہا ہے، مختار مسکرانے لگے۔ ابن زیاد کہتے ہیں مسکرا کیوں رہا ہے؟ میں تانے دے رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہے۔ حضرت مختار کہتے ہیں میں تیرے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا، جب تو نے مجھے کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آ گیا۔ علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں، تمہارا ایمان پورا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، اب تو ہر ہاتھ بلند ہو گیا ہے۔ مدد بابا جی مہربانی، دل لگ گیا تھوڑا سا، کوئی ہے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی نا؟ یا او بہر والوں تک سلام کر رہے ہیں جی۔ حسین تیرا نام اچھا لگتا ہے، بے شک یعنی تیرا نام اچھا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام اچھا لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں مجھے کافر، مولا تیرے عشق میں یہ الزام اچھا ہے۔ یہ تمغے ہیں ہمارے لیے جو ہم نے سجا کے قبر میں جانے ہیں، پھر دیکھیں گے کون ہمارا تمغہ چھین سکتا ہے۔ ہر مٹی میں بیماری ہے۔ میں ہوتا تو داد پھر دے دیتا اگر میں سن رہا ہوتا تو۔ جہاں کی بھی مٹی ہو بیماری ہے، علاقے نہ گنواؤ یار، جدھر کی مٹی ہو بیماری ہے۔ صرف حسین کی مٹی ہے جس میں شفا ہے۔ مجھے قیمت مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پورا مصحف پڑھتے ہیں جتنا ٹائم بچ گیا ہے،
پھر مسائب سنتے رہے نا، پھر آپ کو تنگ کیوں کریں؟ پتہ نہیں کیا ہے میرے مرشد حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مصلے پہ آ گئی ہے۔ شاباش! ہاتھ وہی اٹھتا ہے جس کی چھت پہ علم ہوتا ہے۔ ہاتھ بلند کر لو، جوان اکبر کے نوکر حیدری۔ آپ کو واہ واہ، ماتمیوں کو واہ واہ، حلالیوں کو واہ واہ، آپ کے مولا کو واہ واہ۔ میرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی، میرے حسین شریعت کو عام کرتا ہے۔ میرے یزید پہ کی ہے مخلوق نے لعنت، میرے حسین کو اللہ سلام کرتا ہے۔ میرا بھائی حسین تو حسین رہا، پھر ایک داد میری بن گئی ہے جی بابا جی، ہن پھر بن گئی اس کی ربائی کے بعد، اب پھر پوری لینے کو دل کر رہا ہے۔ داد قیمت آپ سے لینی ہے، نہ دو گے تو چھینوں گا، بات اتنی بڑی ہے۔ حسین تو حسین ہے، کان پکڑ کے جعفر کھڑا ہے، میں نہیں، میری روح پکڑ کے کھڑی ہے۔ مجھے کیا خبر حسین کیا ہے، کس بلندی پہ بیٹھا ہے، کس بلندی کی چٹان پہ شبیر علیہ السلام کھڑے ہیں۔ حسین تو حسین رہے، حسین کے صحابی بھی علیہ السلام ہے۔ حور علیہ السلام، جون علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، زہیر علیہ السلام، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہیں در والے؟ نہ بچے جو جوان بیٹھے وہ بولنا واجب ہے آپ کے اوپر، آپ کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں۔ حسین کے سارے صحابی علیہ السلام، جب زیارات پہ جاتے ہو تو حضرت حر کی مزار پہ جاتے ہو نا، علیحدہ دفن ہے، تو وہاں یہ لکھا ہوا نہیں، ہائے ہائے واہ جعفر واہ، اپنے آپ کو داد دے لی، آپ کی جان چھوٹ گئی۔ حر کی قبر پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ واہ واہ، اے اللہ کے ولی۔ چھیڑ دیا تم نے، اب مجھے چھوڑنا نہیں ہے، اس سے زیادہ داد نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو کربلا ہے نا مرشد، یہ جو 12 مربع میل ہے، اور جو حسین کے صحابہ کرام ہیں، یہ حسین نے زمین پہ نہیں چنے۔ چھیڑ دیتے ہو پھر چھوڑ دیتے ہو، آپ کو واہ واہ ہے۔ یہ حسین وہاں سے چن کے آیا ہے۔ عہد میثاق کو پڑھو، علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ، ان کی کتاب خصائص الحسینیہ، یہ وہ خوش نصیب عالم ہے جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھے۔ ہاں، سو رہے تھے، حالت خواب میں حضرت زہیر ابن قین کربلا کے شہید ہیں، انہوں نے خواب میں حضرت سید محمد جعفر شوستری کو ستو پلائے، ستو، جب صبح اٹھے تو عالم تھے۔ اللہ اکبر، آج نیاز بیگ کا رخ ماشاءاللہ اور ہے، مولا کی قسم ہے۔ خواب میں ستو پلائے، صبح اٹھے تو عالم ربانی تھے۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی خصائص حسینیہ، سرکار حسین کی خصوصیات پر، ڈھیر ساری خصوصیات لکھی ہیں۔ ایک جھلک دکھ لوں، ملے گی قیمت۔ سر مارنے والے نہ جو بول سکتے ہو، سر مارنے والے ہمارے محسن ہیں، وہ یوں کرتے رہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ جو بول سکتے ہو بس وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ رہنا۔ حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری کہتے ہیں اللہ کے نبی، ولی، شہید، صدیق، حجت، معصوم، پیغمبر، رسول، انبیاء، صاحب کتاب، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب امت، سارے اللہ کے نمائندے حسین کے پاس چل کے آتے ہیں، حسین کسی کے پاس چل کے نہیں آتے۔ آپ کو واہ واہ میرے چندہ، جو ہاتھ حسین سخی کو سلام کرے۔
لبیک یا حسین، وہ سارے حسین کو سلام کرنے آتے ہیں کہ تو نے ہماری لاج رکھ لی۔ حسین کسی کے پاس چل کے نہیں جاتے، یہ خصوصیت حسین میں ہے۔ ہر کسی کی مٹی میں بیماری ہے، حسین کی مٹی میں شفا ہے، یہ خصوصیت حسین میں ہے۔ یار چلے گئے ہو، اچھے خاصے بولتے بولتے پھر چلے جاتے ہو، جتنا چھیڑو گے اتنا زیادہ پڑھا جائے گا، ورنہ بار بار اچھا نہیں لگتا بندہ کہتے ہوئے کہ بولو تو یہ کرو تو وہ کرو۔ ایک دفعہ جو کہہ دیا کہ توجہ فرماؤ تو ہونی چاہیے۔ آپ کے کیا کہنے سرکار؟ حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کتنے تکڑے ہو کے بیٹھتے ہیں یہ بچے، کتنے مضبوط ہیں جو زمین کو پکڑ کے بیٹھیں گے۔ جملہ کہنے لگا ہوں نا۔ حسین کے نانا فرماتے ہیں من اقل تین و ماتا لم یطب لم یصلی علیہ۔ محمد فرماتے ہیں جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ مولا کی قسم۔ سرکار سے پوچھا گیا مولا کیوں؟ فرمایا آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی کھانا ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی ہے تاکہ کوئی کھائے نہ۔ ہوگی توجہ؟ تیرا صادق مولا کا فرمان تمہیں سناتا ہوں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ خاک شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام۔ جیو اب جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو بولا بولا زغیلا لکل اندر۔ آپ کو واہ واہ ہے صاحب، یہ جو ہاتھ اٹھے ان ہاتھوں کو واہ واہ ہے جعفر کی۔ آپ کے گھروں پر مولا حسین کے صدقہ میں ہائے 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 جو مٹی کھا ہائے 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 چکھ کھا کے شفا کھانی نہیں ہوتی، چکھنی ہوتی ہے۔ جہنم حرام۔ سانس لو پھر داد بن گئی ہے نا، 2 منٹ کے بعد تھوڑا آنا ہے، میں تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ باقی مٹی کھانا حرام کیوں؟ ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہیں، کیونکہ آدم کے گوشت کے برابر ہو جائے گا۔ کربلا کی خاک شفا چکھنا حرام نہیں۔ پتہ چل گیا نیاز بے کے اس عظیم امام بارگاہ میں کہ ہر مٹی آدم کی تخلیق میں تھی، کربلا کی مٹی نہیں۔ میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں صاحب، بہر والے بھی راضی بیٹھے ہو جو دور ہو ہم سے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے صاحب۔ اگر ہاں نا ابھی ہاتھ نیچے نہیں کرنے، ابھی نہیں کرنے، ابھی جنہوں نے اٹھا لیا احسان کرو 1 سیکنڈ ہاتھ یہیں پہ رکھنا۔ آدم کی تخلیق میں کربلا کی مٹی نہیں ہے۔ اگر آدم کی تخلیق میں کربلا کی مٹی آغا جی ہوتی تو پھر آدم کا کوئی بیٹا بھی جہنم نہ جاتا۔ یہ حسین کی خاک ہے۔ حیدر تھکے نہیں ہو تو ایک دفعہ ہاتھ اونچے کر دے اور مہربانی کرو، حیدری۔ ساؤنڈ والے کو کہہ رہے آج تھوڑی آواز کھول دے، ہماری مدد کرے، 5 محرم ہو گئی ہے یار، تھوڑی کھول دے مہربانی، تاکہ مجھے بھی مزہ آئے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم جن کا لقب ہے، جب مصائب پڑھتے ہیں ذاکرین تو اس شخصیت کا نام لیتے ہیں۔ بہت بڑے عالم، اتنا خوش نصیب عالم تھے کہ حضرت حسین علیہ السلام نے ان کو خود حکم دیا تھا کہ میری قبر پر محرم پڑھا کر۔ 25 عشر محرم کے پڑھے ہیں حسین کی مزار پر۔ چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ وہ کہتے ہیں خواب میں مجھے حسین مولا کی زیارت ہوئی، خواب میں
اکبر کے بابا کے قدم چومے. میں نے کہا مولا میں الجھا ہوا ہوں. فرماتے کیسے الجھن میں تو الجھا ہوا ہے؟ کہتے سرکار باقی اللہ کی زمین میں اور یہ کربلا کی خاک میں فرق کیا ہے؟ سرکار فرماتے ڈھیر سارے فرق ہیں، ایک فرق تجھے بتاتا ہوں، تو میرے حبداروں کو بتائیں خوش ہو جائیں گے. مولا کون ہے؟ حسین فرماتے ہیں جو بندہ جہاں دفن ہو جائے اس کی قبر میں حساب کتاب والے فرشتے آتے ہیں، لیکن جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے. سجاد مولا کی قسم ہے، دیکھ یہ کیسا رنگ لگا ہوا ہے ملکہ لاہور کے شہر میں، کیسے عزاداروں کے ماتمیوں کے جذبات میرے ساتھ شامل ہیں. پھر کس فرشتے کی جرت ہے کہ وہ وہاں پہ آئے؟ جب میں زیارات پر کربلا گیا تھا سید الشہداء کو سلام کرنے، تو وہاں میں نے مجلس پڑھی، یہی جملہ پڑھا. قافلے میں کچھ بندے تھے، انہوں نے کہا عجیب بندہ ہمارے ساتھ ہے، ہر قبر میں فرشتے جاتے ہیں، کربلا والی قبر میں فرشتے کیوں نہیں آتے؟ وہ میرا سالار کا منہ اتر گیا کہ یہ قافلے والے یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا قافلے والوں کو کل پھر ذریعہ حسین پہ لے جائیں گے، سلام بھی ہو جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. حسین کی ذریعہ پر جب اگلے دن اگلے دن پہنچے، میں نے کہا وہ دیکھو لکھا ہوا ہے حسین کی ذریعہ کے اوپر کہ ان القبر الحسین علی ترعۃ من طرع الجنہ، کہ حسین کی قبر جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے کے اوپر ہے. میں نے کہا جب ہے ہی جنت پھر حساب کیسا؟ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جس کی چھت پہ علم ہے. یا احسان کرو نوکر کے اوپر، لبیک یا حسین، جیو سب کو سلام. پھیپھڑے میں طاقت ہے حیدری. سوئی قبضے میں نہیں رہتی. کریں تو کریں کیا؟ 20-25 منٹ ہو بھی گئے، پیچھے رہ کیا گیا؟ کسی کے نہیں ہے وہ، چلو ٹھیک ہے بعد میں کرتے ہیں. حسین کی مٹی میں شفا ہے، بیماری نہیں ہے، سجدے گاہ ہے، کیونکہ مٹی پہ سجدہ میں زیادہ اہمیت ہے. تو اس لیے خاک شفا پہ ہم سجدہ کرتے ہیں تاکہ نماز جلدی قبول ہو جائے. جو پڑھتے ہو، جنہوں نے چکھی نہیں آج تک، بلکہ اکثر بچوں کو یاد ہی نہیں، اور جس کو نماز یاد نہیں، ولی کا شیعہ کس بات کا بنا ہوا ہے؟ شرم آنی چاہیے علی کے شیعہ کو کہ اسے نماز آتی ہی نہیں، وضو نہیں آتا، غسل نہیں آتا، کلمہ عربی میں پورا صحیح پڑھنا نہیں آتا. یہ پکی بات ہے کہ جہنم تم نہیں جانے لگے، وہ تو پکی ہے. یہ جنت سنت کا چکر ختم ہو گیا ہے. جب سے کان میں اشہد ان علی ولی اللہ کی آواز سنی تھی ماں کی، اب تو بڑے بڑے یوں نیچے منہ کر گئے ہیں یار. مولا کی قسم ہے، خاک شفا پہ سجدہ کرو، زیادہ ثواب ہے. حسین حسین ہے. سارے کریم ہیں آل محمد، 14 کے 14، بلکہ پورا گھرانہ. ان کا آل اصغر بھی کریم ہے، اس گھر کا ہر فرد کریم ہے، لیکن حسین کچھ جدا کریم ہے. کیسے جدا ہے بھائی؟ کیونکہ باقی معصومین کے کرم میں شرط ہے، حسین کے کرم میں شرط نہیں. بھائی کیسا جو پہلے بول پڑا اس نے کمال کر دیا. سید حسین کے کرم میں شرط نہیں ہے. 4 مساجد ہوں نا ایک گلی میں، 4 مساجد، یہ اہل شیعہ کی مسجد ہے، یہ اہل سنت کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبند کی مسجد ہے. شیعہ دیوبند کی مسجد میں نہیں جاتے، دیوبند اہل سنت کی مسجد میں نہیں آتے، اہل سنت اہل حدیث کی مسجد میں نہیں جاتے. ہیں سارے اللہ کے گھر، لیکن مسجد اپنی اپنی ہے. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے اکبر کے بابا کا. یہ تو رضا نہیں جانے دیتے مجھے آج، اور میں جانا بھی نہیں چاہتا انہیں چھوڑ کے.
میرا دل ہی نہیں کر رہا، جب دل کرے گا پھر زیادہ چالوں گا آپ سے۔ حسین خطرناک حد تک کریم ہے، واہ 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 واہ، اتنی بڑی بات کر دی میرے بھائی آپ نے، آپ کو واہ 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 دل سے کہہ رہا ہوں۔ بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، حسین کرم میں خطرناک۔ مولا تجھے عزت دے میرا بیٹا، مولا تجھے زندگی والا بیٹے عطا فرمائے، جھولیاں بھر کے جو جو مانگنے آئے ہو۔ پڑھو پڑھو۔ ٹھوکر مار دنیا دے تختاں نوں، ٹھوکر مار دنیا دے تختاں نوں، نظام قدرت حسین سنبھالیا ہے۔ ٹھوکر مار دنیا دے تختاں نوں، نظام قدرت حسین سنبھالیا ہے۔ اس دین دے پودے نوں حسین سکی لہو پترا دا دے کے پالیا ہے۔ حکمار سار بمی تینوں کئی واری اسی ٹالیا ہے، اے دیوا تیتھوں نہیں بجھنا، کیوں؟ انہوں پاک حسین نے بالا۔ او بھائی بات کریں نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ میں آپ سارے نطفے کی پیداوار، ہم حسین کی ٹیک پہ کتنا غرور کرتے ہیں، ہم تو ہم رہے، وہ حسین کی ٹیک پہ ہے۔ اب تو ہاتھ اٹھا لینے چاہیے تھے ماتمیوں کو۔ اس کی توحید کھڑی ہے شبیر کے سجدے کی ٹیک پر، محمد کی رسالت کھڑی ہے حسین کی ٹیک پر۔ وہ ناز کرتا ہے سجدہ حسین پر۔ مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کے ہمارے شاہ صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ گھبرانا نہیں ہے میرے بچوں جو ادھر بیٹھے ہو شرمیلے شرمیلے، تصویریں بنائی جا رہا ہے، داد نہیں دے رہا۔ واہ واہ، زندہ جعفر کھڑا ہے، سن لے۔ گاڑی میں بیٹھ کے جو دیکھنا ہے تو یہاں ابھی زندہ جو کھڑے ہیں سامنے نوکری کر لیں آپ کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے سید، آپ کی دعا مل گئی، اب ماتمی ہیں میرے سردار کے، سید بھی ہیں۔ ہاں جی 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 جی۔ علامہ حر عاملی میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے تقسیم کی ہے ایک چیز، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں پھر چھٹی چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے اسلام کا حج، وہ مکے میں ہوتا ہے، ایک ہے عشق کا حج، وہ کربلا میں ہوتا ہے۔ عاشقان حسین میرے سامنے تشریف فرما ہے، بھرا ہوا ہے میرے مولا کا گھر۔ کلندر کیسے موڑ کاٹ لیا آپ نے میرے ساتھ مدد فرما کے، لطف آ رہا ہے؟ ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑے، مہربانی میرے بچوں۔ وہ اسلام کا حج وہ مکے میں ہوتا ہے، یہ عشق کا حج وہ کربلا میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کا احرام ہے، جو اسلام کے حج کا لباس ہے احرام، وہ 2 سفید چادریں، اس لفظ کی قیمت مجھے دنیا میں نہیں ملی، آج میرے گھر سے مجھے مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اسلام کے حج کا جو لباس ہے احرام ہے، وہ سفید 2 چادریں، سلی ہوئی بھی نہ ہوں، سوئی نہ لگی ہو ان پر، یہ اسلام کے حج کا احرام ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق کے حج کا احرام ہے سیاہ لباس۔ ڈر ڈر کے نہ بولا کرو، بولنا ہے تو دل سے بولو، حسین کو ماننا ہے تو کھل کے مانو، ورنہ جان چھوڑو حسین کی۔ حسین کو میرے جیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے حسین کی ضرورت ہے، حسین کو بندے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں وہ بھی سیاہ لباس میں ہے۔ صحیح کہا آپ نے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کعبے کا خلاف کوئی اور رنگ کا کر لو، قبضہ ہے، مالک ہے، وہیں پہ ہیں سارے، نیلا کر لو، کر سکتے ہیں۔ سیاہ جبر مشیت ہے۔ مولا کی ولایت کی قسم، آپ نے کمال کا جملہ کہا، بسم اللہ سید، دعا مل گئی تھوڑی جی۔ اسلام کا حج کا احرام سفید 2 چادریں، سلی ہوئی نہیں، ان سلی،
سوئی نہ لگی ہو، دھاگے کا کام نہ ہوا ہو، بس ایسے پھاڑ کے پہن لینی ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ عشق حج کا احرام، سیاہ لباس۔ مولا میں مرد ہاں، اگر یہ مجھے چھوڑ گئے، چونکہ انہی کے سہارے پہ سرکار میں کھڑا ہوں، یہ تیرے عزادار ہیں، یا حسین تیرے ماتمی ہیں، آج ان کو جگا دے۔ چلو یہ اگر نہ بھی جاگے تو فرشتے کو 2-4 بھیج دے جو میرے حصے کی قیمت مجھے دے جائیں، اور میں دیکھتا انہی کیوں رہوں، قیمت وہ دے جائیں مجھے۔ حر عملی کہتا ہے جو سفید چادریں ہیں نا دو اسلام کے حج کا احرام، یہ 2 سفید چادریں مردے کا لباس ہے۔ دعا مانگنی ہے تو ہاتھ اٹھانا پڑے گا، حسین سے مانگنا ہے تو ہاتھ پھیلانا پڑے گا، ورنہ وہ کیسے دے گا تجھے؟ مردے کو یہی 2 چادریں نہیں دیتے، تو یہ تو مردے کا لباس ہے۔ اللہ مار کے بلاتا ہے کہ اپنا آپ مار کے میرے پاس آ۔ یعنی اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور آپ نے یوں سر میں کھجلی کی، اللہ نہ کرے سر میں کوئی جوں ہو اور وہ کھجلی سے گر پڑے، اسے اٹھا کے وہیں رکھنا ہے۔ اگر مر گئی ہے تیرے ہاتھ سے تو صدقہ دینا پڑے گا۔ حالت احرام میں آپ کسی سے قرضہ نہیں مانگ سکتے کہ میرا قرضہ واپس کر۔ حالت احرام میں اونچا نہیں بول سکتے۔ حالت احرام میں شیعہ مذہب میں جان بوجھ کے سائے میں نہیں چل سکتے۔ اپنی مرضی کچھ نہیں، کیونکہ وہ کنٹرول کر لیا اللہ نے کہ تو اپنا آپ مار کے میرے دروازے پہ آیا ہے۔ حسین کے حج کا احرام ہے یہ سیاہ لباس، یہ زندہ لباس ہے، زندہ کا لباس ہے نا یہ جو ہم نے پہنا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ جعفر حوالے کر ان سرداروں کے جملہ اور دعا ان سے لے۔ ہم سندھ مجلس پڑھنے جائیں نا، سندھ، ہمارے دوستوں کو پتہ چل جائے آپ کو جعفر کدھر ہو، یار میں سندھ ہوں، یار وہاں سے اجرک اور سندھی کیپ لیتے ہیں نا، ثقافتی یہی ہے۔ ہم ملتان جائیں سون حلوہ لیتے ہیں نا، مشہور ڈشی یہی ہے، وہاں کی ثقافتی یہی ہے۔ پتہ نہیں کتنی زندگی کا مالک ہے حسین، جو بھی کربلا جائے فرمائش چاہیے کفن لیتے جیو آخری حلالی کو سلام کر رہا ہے جعفر۔ اب بچے بھی بول پڑے، اب حلال ذاتوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہاتھ اونچے کر کے جوان مل کے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین عشق کا نام ہے۔ اچھا ربائی پڑھنا ہے بچے نے، 1 منٹ بیٹا، 1 منٹ کے بعد اب پڑھو۔